میں اور سلیمان یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ مجھے وہ اچھا لگتا تھا۔ اس کی وجہ سلیمان کی سادہ لوہی تھی۔ اس میں وہ تیزی اور چلتر پن نہیں تھا جو اور ہم جماعت لڑکوں میں تھا۔ اس کے پاس بیٹھنے اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کبھی بھی یہ محسوس نہ ہوتا کہ میں جن سے مخالفت سے بات کر رہی ہوں، یوں لگتا کسی دوست لڑکی سے محو گفتگو ہوں۔ اس کی نگاہ میلی تھی اور نہ وہ کبھی مجھے بدنیت لگا۔ دوسری لڑکیوں کی طرف بھی کبھی سے ذو معنی نگاہوں سے دیکھتے نہ پایا۔ ہر ایک سے مخاطب ہونے کا اس کا انداز بچوں جیسا معصومانہ تھا۔ ہم نے 2 برس ساتھ پڑھا، سبجیکٹ بھی ایک تھا۔ کبھی مجھے پریشان دیکھتا تو پریشان ہو جاتا۔ ہر وقت میری ہی نہیں، وہ ہر کسی کی مدد پر تیار رہتا تھا۔ انسان کسی سے اتنا مانوس ہو جائے، لامحالہ وہ اس کی زندگی میں اہمیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کے بغیر زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ کی عادت سی ہو جاتی ہے تو اس کے بچھڑنے سے روح میں خلا بھر جاتا ہے۔ میں جب بھی سال آخر میں اس کی جدائی کا خیال دل میں لاتی تو نامعلوم سی اداسی میری ذات کو جکڑ لیتی تھی۔ تب سوچتی، کیا یہ محبت ہے؟ نہیں، محبت تو کبھی مجھے اس سے محسوس ہی نہ ہوئی تھی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیسی کیفیت تھی جو مجھے تکلیف کے احساس سے دوچار کر دیتی تھی؟ یہ سوچ کر کہ اب ہم جدا ہو جانے والے ہیں، پھر کبھی مل بھی نہیں پائیں گے یا نہیں، مجھے پریشان کر جاتی تھی۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب فائنل پیپرز ختم ہو گئے اور ہمارا ایم اے مکمل ہو گیا اور ہر کسی نے اپنی راہ لی۔ یونیورسٹی کے آخری روز میں نے محسوس کیا کہ سلیمان بھی بہت اداس تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کس طرح میرا ہاتھ پکڑ کر اظہار محبت کر دے، لیکن میں نے اپنا رویہ ایسا رکھا کہ اس کی جرأت نہ بڑھی۔ میرا دل بھی اندر سے رو رہا تھا، مگر میں شاید بہت حقیقت پسند واقع ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ سلیمان ایک معمولی گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ اس کا باپ ایک سرکاری محکمہ میں فور مین تھا اور ان کا گھر بھی اپنا نہیں تھا۔ ایم اے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد یقیناً سلیمان نے نوکری کی تلاش میں لامتناہی ٹھوکریں کھانی تھیں۔ اس کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی۔ قسمت سے ملازمت مل بھی جاتی تو کون سی اس کی تقدیر بدل جاتی۔ اس پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو جھوٹی آس میں نہ الجھانا چاہیے۔ میں خوشحال باپ کی بیٹی تھی اور خوشحال خاندان میں میرے والدین میرا رشتہ طے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو خوش دلی سے خدا حافظ کہنے میں ہی عافیت تھی۔ کسی کے دل میں محبت تھی بھی تو اس میں خوشبو کی طرح جو پھول کے پیرہن میں عارضی طور پر چھپی ہوتی ہے، مگر پھول کا مرجھانا عین حقیقت اور خوشبو کا اڑ جانا بھی عین حقیقت۔ البتہ اچھی یادیں جو خوشبو کے جیسی ہی ہوتی ہیں وہ ذہن میں بسی رہ جاتی ہیں۔ میں نے جانا یادوں کی خوشبو کا دامن میں باقی رہ جانا کافی ہے۔ وقت گزرنے لگا، مجھے اور سلیمان کو بچھڑے کئی سال گزر گئے۔ شروع میں رابطہ رہا، پھر وہ بھی منقطع ہو گیا۔ میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے تھوڑے ہی دن خوشی کے گزار پائی۔ شوہر عیاش اور شرابی نکلا۔ اس کی عادتیں میرے لیے اس قدر تکلیف دہ تھی کہ بات طلاق پر ختم ہو گئی اور میں والدین کے گھر واپس آ گئی۔ بیٹی کے لیے ماں باپ بر دیکھتے ہیں، اس کی تقدیر نہیں دیکھ سکتے۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ ساس سسر اچھے تھے، مگر جب جیون ساتھی ہی گم کردہ رہا ہو، اس کے گھر والوں کی اچھائی کس کام کی؟ وہ طلاق سے آزردہ تھے، مگر ہماری نظروں میں مجرم ہی ٹھہرے کہ شادی سے پہلے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالا اور ہم کو اسے نہ بتایا۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا، لیکن اس کا ازالہ انہوں نے یوں کیا کہ میرا بھاری حق مہر ادا کر دیا۔ میرے نام جو کوٹھی لکھی گئی تھی اس کو مجھ سے واپس نہ لیا اور بھاری زیورات جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے وہ بھی مجھے دے دیے۔ جیون ساتھی کے گھر سے طلاق کا ٹیکا لگا کر آئی، مگر خالی ہاتھ نہیں، بہت کچھ لے کر آئی تھی جو میری گزر بسر کے لیے کافی تھا۔ تاہم میں نے مستقبل کا سوچ کر لیکچررشپ حاصل کر لی۔ اس طرح میرا جی بھی بہلا رہتا تھا اور مستقل ذریعہ آمدنی بھی ہو گیا۔ شادی کے نام سے تو نفرت سی ہو چکی تھی۔ انسان اپنی محرومیوں سے کسی نہ کسی مشغلے میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بھی ہر ہفتے شاپنگ کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ کبھی شاپنگ نہ بھی کرنی ہوتی تو یوں ہی بازار میں گھوم گھام کر آ جاتی تھی۔ تھک جاتی تو خوب اچھی نیند آتی۔ ایک روز شہر کے وسط میں واقع شاپنگ سینٹر میں گھوم رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی سی جیولری کی دکان میں گھس گئی۔ اچانک یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ سامنے ہی دکان کا مالک بڑے طمطراق سے براجمان تھا۔
والہانہ میں اس کی جانب لپکی۔ سلیمان تم؟ میں نے حیران ہو کر کہا ہاں میں۔ ثانیہ کیا تم کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ میں ہوں؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں جیولری خریدنے آئی ہوں اور میں مالک ہوں اس شاپ کا۔ کہو کچھ پسند آیا؟ پسند کر ہی رہی تھی کہ تم نظر آ گئے۔ یقین نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے جیولر بن گئے ہو۔ ہاں وقت انسان کو کچھ نہ کچھ بنا ہی دیتا ہے۔ ثانیہ کہو کیسی ہو؟ تم نے پھر رابطہ ہی نہیں کیا؟ ایسا وقت ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گیا تھا کہ رابطہ نہ کر سکتی تھی۔ مگر تم تو سیدھے سادے تھے، یہ جیولر کیسے بن گئے؟ کیوں کیا سیدھے سادے جیولر نہیں بن سکتے؟ اس کے لیے ٹیڑھا ہونا کیا ضروری ہوتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے سلیمان، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا پرانے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے؟ ہاں بہت سوں سے۔ وہ مجھے ایک ماہر جوہری مانتے ہیں، اس کے باوجود آمدنی واجبی ہی ہے میری۔ اس نے انکساری سے کام لیا، مگر تمہارے ٹھاٹ باٹ تو نوابوں جیسے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح کی کچھ باتیں کر کے میں وہاں سے نکلی تو آج پہلی بار حقیقی معنوں میں خود کو تازہ دم اور خوش باش پایا، جیسے مدتوں بعد مجھ کو میری کوئی کھوئی ہوئی قیمتی چیز واپس مل گئی ہو۔ اب ہم اکثر فون پر باتیں کرتے، وہ مجھے اپنی شاپ پر آنے پر اصرار کرتا، گویا اس کے دل میں ابھی تک میری محبت کی شمع روشن تھی۔ میں بھی ہفتے میں 2 بار اس کے پاس جانے لگی۔ اس کی دکان میں ایک خوبصورت کمرہ آرام کی خاطر موجود تھا، وہاں جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ دکان اپنے باعتبار ملازم کے سپرد کر کے میرے پاس آ بیٹھتا۔ ہم چائے یا کافی پیتے اور باتیں کرتے۔ اس کی شاہ خرچی اعلیٰ درجے کی تھی، بڑی سی شاندار کار زیر تصرف تھی، ہر شے قیمتی۔ اس کا طرز زندگی دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ہیروں کی کان کا مالک ہے۔ میں نے پوچھا سلیمان کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ کیسی ہے تمہاری بیوی؟ جواب دیا کی تھی، مگر اب وہ علیحدہ رہتی ہے، میرے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ میری ملاقات سلیمان سے نہایت پرخلوص انداز میں ہوتی تھی، مگر چند دنوں بعد ہی پتہ چلا کہ وہ اتنا پرخلوص انسان نہیں رہا ہے۔ اس کی سادہ لوہی بھی وہ نہ رہی تھی جس کو بے وقوفی پر محمول کیا جا سکے، بلکہ اس نے ہر بات کی ایک حد مقرر کی ہوئی تھی۔ بظاہر سے ملک کے اور معاشرے کے عیوب کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ ہر وقت وہ ملکی صورتحال سے متعلق مجھ کو کریدتا رہتا اور میں اس کے احمقانہ سوالات سے زچ پڑ جاتی تھی۔ میرا موڈ آف دیکھ کر سلیمان مسکرا دیتا، کہتا میں وہی تو ہوں، یونیورسٹی کے زمانے میں تو تم مجھ سے باتیں کر کے کبھی بور نہ ہوتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ تم بدل گئی ہو یا میں بدل گیا ہوں؟ اگر میرا موڈ خوشگوار نہ ہوتا تو زبردستی مجھے کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھلانے لے جاتا۔ رفتہ رفتہ اس کی ماضی کی آرزو نے پھلنا پھولنا شروع کر دیا اور ایک دن اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ مجھے سمجھایا کہ زندگی تنہا نہیں گزرتی، خاص طور پر عورت جب ادھیڑ سن کو پہنچ جائے تو ساتھی کی ازحد کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اپنی مثال دی کہ وہ بھی تنہا رہ رہ کر اس بے کیف زندگی سے عاجز آ گیا ہے، غرض اس نے آخر کار مجھ کو قائل کر ہی لیا۔ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ والد صاحب بغرض علاج بیرون ملک گئے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے اسے کہا کہ کچھ انتظار کرو، والد آ جائیں تو وہی ہماری شادی کی تاریخ رکھیں گے۔ وہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ میں عقد ثانی کر کے پھر سے نئی زندگی شروع کروں، یہ تو میں ہی نہ مانتی تھی۔ ایک روز سلیمان اور میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک سلیمان کی نظر شیشے کے دروازے کی طرف جم گئی۔ ایک فربہ اندام خاتون 2 بچوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اس کو دیکھتے ہی سلیمان نے سیٹ بدل لی اور اپنی پشت دروازے کی طرف کر لی، اور جو ہی وہ عورت سیڑھیوں سے ریسٹورنٹ کے اوپر والے پورشن میں گئی، وہ مجھے لے کر باہر نکل آیا۔ مجھ کو اس کا یہ طرز عمل عجیب سا لگا۔ خیال آیا یہ عورت اس کی بیوی نہ ہو، جس کے بارے میں سلیمان کا کہنا تھا کہ وہ علیحدہ رہتی ہے۔ بہرحال اس کو پریشان دیکھ کر میں نے کوئی سوال نہ کیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد میں ایک روز اس کی جیولری شاپ میں بیٹھی تھی کہ وہی عورت وہاں آ گئی۔ وہ ادھیڑ عمر کی تھی اور بہت سلیقے کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ میرے پاس سے اٹھ کر اس کی طرف چلا گیا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ تبھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہی اس کی بیوی ہے اور ان کے مابین یقیناً طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ عورت کے باتیں کرنے کا انداز بیوی جیسا تھا۔ کچھ دیر دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے، پھر وہ شاپ سے چلی گئی اور سلیمان واپس میرے پاس آ بیٹھا۔ میں نے پوچھا یہ کون تھی؟
بولا میری بیوی تھی جو اب مجھ سے علیحدگی لے چکی ہے، لیکن میرے دونوں بچے چونکہ اس کی تحویل میں ہیں، ان کی تعلیم سے متعلق کسی مسئلے پر اس کو مجھ سے مدد چاہیے تھی، وہ اسی لیے میرے پاس آئی تھی۔ میں بھی متعلقہ تھی، مجھے متعلقہ کا دکھ پتہ تھا، لہٰذا میں نے سلیمان سے کوئی باز پرس نہ کی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ واقعی گھر میں تنہا ہی رہ رہا ہے اور کوئی عورت اس کے ساتھ قیام پذیر نہیں تھی۔ والد صاحب 1 ہفتے بعد آنے والے تھے اور میں سلیمان سے شادی کی تیاریوں میں تھی۔ تبھی اچانک تقدیر نے میری آنے والی خوشیوں کو پر مار کر اڑا دیا۔ میں کلینک پر دوا لینے گئی تھی اور ڈاکٹر کے انتظار میں ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی کہ اچانک وہی خاتون وہاں آ کر میرے برابر کی خالی نشست پر بیٹھ گئی۔ میں نے تخاطب میں پہل کی اور اس سے اپنا تعارف کروایا کہ میں سلیمان کی پرانی کلاس فیلو ہوں اور میں نے آپ کو اس کے شو روم پر دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں کبھی کبھی ملنے جاتی ہوں، وہ میرے شوہر ہیں، لیکن دبئی میں ملازمت کرتی ہوں۔ ہم عرصے سے علیحدہ رہتے ہیں اور ہمارے آپس میں تعلقات بھی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہیں۔ دونوں بچے میرے پاس ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا تعلق قائم ہے۔ وہ یہاں اپنی آزادانہ زندگی گزار رہا ہے اور میں محنت مشقت کر کے اپنے بچے پال رہی ہوں۔ اس کا نام نورے تھا۔ تعارف ہونے پر نورے ایک نہایت با اخلاق، پرخلوص، عقل مند مگر دکھوں میں گھری ہوئی عورت ثابت ہوئی۔ مجھے تو اس کے خانگی حالات لینے ہی تھے، کیونکہ میں سلیمان سے شادی کرنے جا رہی تھی اور وہ اس کے 2 بچوں کی ماں تھی، اور یہ ایسا قدرتی تعلق تھا جو توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ نورے نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں قبل دبئی سے چھٹیاں گزارنے یہاں آئی ہے تاکہ بچے باپ سے بھی مل لیں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں اس کی تعظیم بڑھ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کے بے وجہ گلے شکوے بھی نہ کیے، جبکہ سلیمان مجھے اپنے ساتھ ایک روز گھر لے گیا، اس بہانے کہ وہ گھر کو میری پسند اور مشورے سے ڈیکوریٹ کرانا چاہتا ہے۔ اس روز اس نے نورے کے بارے میں نہایت واہیات باتیں کی، جس سے اس عورت کی اہانت مطلوب تھی۔ وہ اس کو میری نظروں سے گرانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ پر یہ تاثر ڈالنے کی کوشش کی کہ نورے انتہائی خود غرض اور لالچی عورت ہے۔ چند ملاقاتوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ بنیادی طور پر سلیمان کے نظریات غلط ہیں، جبکہ نورے اس حد تک محتاط زندگی گزار رہی ہے کہ اس کے خاوند کی بے راہروی اور عیاش طبعی کا اس کے بچوں، خاص طور پر بڑے بیٹے پر اثر نہ پڑے۔ وہ بچوں کے تمام اخراجات خود برداشت کرتی تھی تاکہ ان معصوموں میں کسی قسم کا احساس محرومی جنم نہ لے سکے۔ میں نے نورے کا فون نمبر لے لیا تھا، اس کو فون کرتی اور یوں دوستانہ تعلقات بنا لیے۔ وہ مجھ پر اعتماد کرنے لگی اور ایک بار بالآخر پھٹ پڑی۔ سلیمان نے اس کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی۔ والدین کی مخالفت کے باوجود نورے نے اس سے شادی کر لی اور ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان سے کٹ گئی۔ اس وقت سلیمان بے روزگار تھا۔ نورے نے ملازمت کی اور حالات کو سنبھالا اور اپنی ایک امیر سہیلی کے والد کے توسط سے وہ دبئی چلی گئی، جہاں اس کو ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ سلیمان بھی دبئی آ گیا، مگر اس نے تو کوئی کام نہ کیا، وہی بدستور مالی حالات سنبھالتی رہی۔ دونوں 2 بچوں کے والدین ہو گئے۔ بچوں کی پرورش کی وجہ سے نورے کو ملازمت میں دشواری پیش آنے لگی۔ اس پر میاں بیوی میں جھگڑا رہنے لگا۔ سلیمان کی سماوی طبیعت نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ نورے کی ملازمت ختم ہو گئی، اب پھر سے وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اسی اثنا میں سلیمان کی ملاقات کسی بزنس مین سے ہوئی، جس نے اس کو ملازمت کی پیشکش کی، مگر یہ ملازمت کوئی ستھرا کام نہ تھا۔ اس نے سلیمان کے ذمے ایسے کام لگائے جو جرم کے زمرے میں آتے تھے، تاہم سلیمان نے اس کام کو کرنا قبول کر لیا، جبکہ نورے کو اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو کسی بڑی کمپنی میں اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ ایک روز سلیمان کا ایک خیر خواہ دوست آیا اور اس نے نورے کو آگاہ کیا، تمہارا شوہر غلط کام میں ملوث ہو گیا ہے، کسی روز گرفت میں آئے گا تو تم بھی خوار ہو جاؤ گی، بہتر ہے اس کو روکو، میں اس کو اچھی ملازمت دلوا دوں گا۔ نورے نے شوہر سے استفسار کیا۔ اس نے نورے پر اپنے اس دوست کے ساتھ بد چلنی کا الزام لگا کر اس کو گھر سے باہر کر دیا۔ اس نے سہیلی سے دوبارہ رابطہ کیا، جس نے نورے کو ایک متمول گھرانے میں ان کے بزرگ کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی پر ملازم رکھ لیا۔ اسے رہنے کی جگہ میسر آ گئی اور ڈیوٹی کے دوران وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ ایک روز سلیمان عجلت میں وہاں آیا جہاں نورے رہ رہی تھی۔ اس نے اسے ملازمت چھوڑنے اور اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا۔ منت سماجت سے بچوں کی خاطر وہ مان گئی، اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ سلیمان نے کہا کہ تیاری کرو، ہم یورپ جا رہے ہیں۔
اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ چند روز بعد سلیمان بیوی بچوں کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ لوگ بذریعہ ہوائی جہاز یونان کے دارالحکومت ایتھنز روانہ ہو گئے۔ نورے کو یہ سفر بڑا پراسرار لگا کیونکہ سلیمان کے مالی حالات اس سفر کی اجازت نہ دیتے تھے۔ چند روز ایتھنز میں رہ کر یہ لوگ اٹلی چلے گئے، پھر جرمنی اور ہالینڈ ہوتے ہوئے وطن واپس آ گئے۔ وہاں قیام کے دوران سلیمان بیوی بچوں کو ہوٹل میں چھوڑ کر کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ پوچھنے پر کہتا کہ بزنس کے سلسلے میں تاجروں سے ملنے جاتا ہے۔ 3 سال یہ یوں ہی سفر میں رہے اور نورے کے دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ بالآخر ایک دن اس پر انکشاف ہوا کہ سلیمان ہیرو کے اسمگلروں کے گروپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ یہ گروہ پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس نے ان کے گھر بھی چھاپا مارا مگر کوئی ثبوت نہ ملا۔ اسی مسئلے پر دونوں میاں بیوی میں ناچاکی بڑھی اور نورے شوہر سے الگ زندگی گزارنے لگی۔ وہ دبئی چلی گئی، دوبارہ ملازمت حاصل کی اور بچوں کی پرورش حلال کی روزی سے کرنے لگی، جبکہ سلیمان نے جیولری کی دکان کھول لی۔ وہ اب امیر ہو چکا تھا لیکن بیوی کو اخراجات کے لیے کوئی رقم نہیں دیتا تھا۔ نورے کی زبانی کہانی سن کر میرے ذہن کے بند دریچے کھل گئے اور میں نے سلیمان سے شادی کے فیصلے پر نظر ثانی کی تو خود کو ایک بار پھر حقیقت پسند پایا اور سلیمان سے شادی کے لیے معذرت کر لی۔ یہ فیصلہ میں نے کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کیا بلکہ اپنی عقل سے سوچ سمجھ کر کیا۔ تاہم ہماری دوستی اور کبھی کا ملنا ملانا قائم تھا۔ کہتے ہیں کہ برے کاموں کا برا انجام۔ بالآخر ایک روز اخبار میں خبر پڑی کہ سلیمان جیولر کو ہیروں کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے نورے سے رابطہ کیا۔ وہ دبئی میں تھی، بہت رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ کچھ دنوں سے سلیمان اس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ یا تو وہ اس سے صلح کر لے یا پھر اس کے بچے اس کو واپس کر دے، لیکن میں جانتی تھی اتنی دولت کسی سیدھے طریقے سے اس کے پاس نہیں آئی۔ کسی دن اسے اپنی غلطیوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تبھی میں دکھ اٹھا کر بھی اپنے بچے خود پال رہی تھی اور اس کے حوالے نہ کر رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، سلیمان چونکہ بین الاقوامی پولیس کو مطلوب تھا لہٰذا اب ہمارے لیے اس سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ عرصہ گزر گیا، معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا بیتی، رہائی ملی یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔